صہیونی ریاست کے ناقابل تسخیر دفاعی نظام کی ناکامی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایران اب اسرائیل کے اندر کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایران لگاتار ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، ایسی صورت میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، ایران جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے آپ کو ایک اچھا جواب دینے کا۔ اور دوسرا، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا جو بیان ہے، اس مطالبے کو تہران کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ نصر من اللہ وقت قریب، بہت شکریہ دعوت دینے کا۔ دیکھیے، جس طرح کا آپ نے بھی بخوبی اشارہ فرمائے، آج ہم الحمدللہ اس حد تک قابل ہوئے ہیں کہ جو بھی نشانہ ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ خطے میں ہو، خلیجی ممالک میں ہو، یا مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر، اس کو نشانہ بنانے میں ہم کامیاب بھی ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہداف آپ دیکھتے کہ کھلا کھلا عام طور پر ہم نشانہ بناتے ہیں، اس سے چند گنا زیادہ ہم جو خفیہ اطلاعات ہے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے ہمارے مسلح افواج کا، وہ جو مختلف ممالک ہے وہاں پر بھی ایسا تھا کہ ہم اسی جگہ کو بھی نشانہ بناتے، اور پچھلے چند دنوں میں ہم اس خفیہ آپریشن کو، کارروائیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ چند دن پہلے ایک ملک میں جو ریڈ سی کے ارد گرد تھے، وہاں پر ہمارا ایک خفیہ انٹیلیجنس آپریشن ہوا، جس سے امریکہ کو بہت بھاری نقصانات پہنچا۔ اور یہ تمام تر سینسورشپ کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اتنی زبردستی سے مختلف جگہوں کو نشانہ بناتے، اور الحمدللہ جس طرح کہ ہم نے دشمن کا جو دفاعی نظام تھا ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو آج ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جس طرح ہم جہاں بھی چاہے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو متحدہ عرب امارات اور جو خلیجی ممالک ہے، ان کا جو ابھی تحرکات ہوئی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں بھی وقت ایسا ہوگا کہ امریکہ اس خطے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اپنے ہی گھر میں، اور یہ تو ہمارا خطہ ہے، یہ ہمارا ہمسائیگی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تو ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس تمام تر مختلف جو وارننگ، جو ہوشدار کے باوجود ہم نے ان کو دیا تھا، ان سے درخواست کیا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کا جو قلمرو، آپ کا جو تریتوری ہے، دشمن ان کو ہمارے خلاف استعمال کرے۔ نہ صرف انہوں نے ہمارے بات کو نہیں مانی، بلکہ ان دنوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہی جو مختلف ہتھیار ہے، جو مختلف لڑاکا طیارہ ہے، ان کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دن میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹھیک ہے، بالکل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ نئے ہرمز کو کھلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کھلوا لیں گے، یہ تو خیر ٹرمپ نے بہت دفعہ کہا اور ہمیں نظر بھی آ گیا کہ کھلوانے کے قابل ہوتے تو اب تک کھلوا چکے ہوتے، یہ معاملات نہ ہوتے کہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ مذاکرات کوئی ہو بھی رہے ہیں یا پھر بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ وہ خود سے ہی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے ایک فرانسیسی جرنل نے کہا، ٹرمپ ان کے لیے بہتر ہے کہ پریس ریلیز دینے سے پہلے جو منشیات وہ استعمال کرتا ہے، نشے کر کمرے کے سامنے آتا ہے اور جو بھی بکواس کرتا ہے اس کو بند کرے اور اپنے ہی ساتھ مذاکرات کو ختم کرے، کیونکہ ہمارے طرف تو خیر ہم نے بارہا کے احتیاط جنگ کے پہلے ہی دن سے آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی یہی کہیں گے کہ مذاکرات کے بعد جب تک جو جارحیت ہے اس کو نہیں روکیں گے اور اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو پھر مذاکرات کے بعد نہیں ہے۔ اور ہم ایسا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آج اور کل جو ہم پچھلے جو آنے والے ہفتہ ہے ان میں ہم کئی گنا زیادہ جو تشدد ہے اس کو ہم سامنا کرنے ہیں، اور جو ایسکیلیشن فیز ہے ان میں ہم داخل ہونے ہیں۔ تو ابھی کوئی مذاکرات یا جنگ بندی یا اس حد تک کہ کوئی مثلا عارضی طور پر سیز فائر ہو وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم پورے کا پورا تیار ہے، دشمن بھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں ایران میں ایک چھوٹا سا کارروائی اور آپریشن ہوا، جو آج ہم نے جو F-35 ان کا لڑاکا طیارہ تھا وہ گر گیا، یہاں پہ ہم نے اس کو گرا دیا، اور ابھی ایک آپریشن جاری ہے ہمارے طرف سے ان کو اسیر بنانے کے لیے، اور ان کی طرف سے بھی ان کو
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم نے دیکھا کہ کافی امریکی طیارے گرائے گئے ہیں اور اس پر ان کا بیان بھی آیا ہے کہ وہ ہم سے خود ہی گر گئے ہیں. خیر دنیا پاگل نہیں ہے، دنیا بھی سمجھتی ہے کہ ایک آدھ طیارہ غلطی سے گر سکتے، اتنے طیارے تو نہیں گر سکتے.